اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قادر، آج کل ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جو بالخصوص مومنین و مومنات نے مجھ تک پہنچائی، اور انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب یہ آج کل خامنائی صاحب کی کتب کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، اور بالخصوص دا موسٹ فلاپ ایکٹر مولوی نصرت صاحب، انہوں نے بڑا آج کل بیڑا اٹھایا ہوا ہے خامنائی صاحب کی کتابوں کو پروموٹ کرنے کا، اور دیگر مجتہدین حضرات کی، اور بھی ہم ڈسکس کریں گے آج، لیکن خامنائی صاحب کی کتابیں ہمارا ٹاپک ہے، بلکہ انہوں نے ایک ہی کتاب کا تعارف دیا ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ان حضرت نے اپنی ویڈیو میں سو کالڈ علمی لحاظ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی ہم آپ کے سامنے ایکسپوز کریں گے۔ 250 سالہ انسان ایک کتاب ہے جوانوں کے لیے خاص طور پہ، اور حضرت آیت اللہ خامنائی نے معصومین کے اوپر، خاص طور پہ 14 معصومین کے اوپر اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کا مطالعہ کریں جوان، 250 سالہ انسان، یعنی ایک ہی انسان ہے 250 سال تک، یعنی پہلے رسول سے لے کر 12ویں امام تک ایک ہی انسان چل رہا ہے۔ اسی لیے تو کہا اول و محمد، اوسط و محمد، آخر و محمد، ایک ہی ہے۔ وہ مطالعہ کریں۔ امام حسین علیہ السلام کے اپنے خطبے، ان کے کلام ہیں مدینہ سے لے کر کربلا، اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو خود پتا ہونا کہ میرا مولا کیا ہے۔ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی نصرت بخاری صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ دیکھیں مولوی نصرت صاحب، میں آپ سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ آپ کا وہ لیول نہیں ہے کہ آپ ممبر پہ آ کے اس طرح کی بیانات جاری کریں۔ اس کے لیے علمی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے، تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، تتبع کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح اور بغیر کسی بھی اسپیشلائزیشن کے، بغیر اسپیسیفیکیشن کے، یا بغیر ریسرچ کے، بغیر تحقیقات کے آپ اس طرح اگر باتیں کریں گے تو پھر سبحان اللہ، کیونکہ آپ نے جس کتاب کا حوالہ دیا اس پر ڈیفینیٹلی آپ نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہوگا، صرف وہ پروموٹ کرنے کے لیے، اس ادارے کو آگے پہنچانے کے لیے، یا اس کتاب کی سیل بڑھانے کے لیے آپ نے ایسا کیا۔ کیونکہ اگر آپ نے اس کتاب کو پڑھ لیا ہوتا تو اس میں 90% آپ کے سارے یہ نظام ولایت فقہی، علم اصول فقہ وغیرہ دیگر جو چیزیں ہیں، ان سب کا جنازہ نکلا ہوا ہے۔ اور سب سے زیادہ جو ہائیلی امپورٹنٹ بات ہے سامعین گرامی قادر، یہ حضرت کی آپ نے ویڈیو سنیے، ایک مشہور زمانہ حدیث ہے جسے شیعہ بچہ بچہ جانتا ہے۔ وہ حدیث ماشاءاللہ حضرت نے اس کی عربی عبارت ہی غلط پڑھی ہے۔ حدیث کیا تھی؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، یہ حدیث تھی۔ اور یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اول محمد، اوسط محمد، آخر محمد، سبحان اللہ۔ اور یہ دوسروں کو، جو عام سادہ لوگ شیعہ ہوتے ہیں بیچارے ماتمی حضرات، انہیں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی تمہیں تو یہ نہیں پڑھنا آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں علم اصول فقہ کا نہیں پتا، تمہیں اسماء الرجال کا نہیں پتا، علم درایت الحدیث کا نہیں پتا، اور وہ بیچارے پھر ان کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ خود کو اتنی مشہور حدیث کی اور صحیح سند کے ساتھ مروی حدیث کی عربی عبارت ٹھیک طرح سے پڑھنا نہیں آ رہی۔ چلیں، وہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک آدھ لفظ میں ہیر پھیر ہو جاتا ہے، بشر ہیں، خطا ہو جاتی ہے، لیکن پوری حدیث ہی غلط پڑی ہے، پوری حدیث ہی غلط پڑی ہے۔ اولنا ہمارا اول، اوسطنا ہمارا درمیانہ، آخرنا ہمارا آخر، کلنا ہمارا، ہم سارے کے سارے۔ اور اس میں صرف ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کی تخصیص نہیں ہے، ان کا عباس و قاسم و اصغر بھی محمد ہے، ان کے اون و محمد بھی محمد ہے، ان کا مسلم بھی محمد ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، نہ کوئی عددی تقسیم ہے، یہ سارے محمد ہے، مطلق حکم ہے۔ مطلق حکم پہ قید لگانے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ خیر، آپ کو تو عربی عبارت نہیں پڑھنا آتی، آپ نے کیا مطلق حکم پہ یہ ایک حدیث ماشاءاللہ پڑھی ہے، ساری ہی غلط، ساری ہی غلط۔ خیر آگے چلتے ہیں سامعین۔ یہ کتاب تھی 250 سالہ انسان، اس کے لحاظ سے مولوی صاحب کو بڑی آگ لگی ہوئی تھی کہ جی یہ پڑھیں، یہ ایسی ہوئے، اور اس کتاب سے سلطان کربلا کا تعارف آئے گا۔ آئیں پھر صفحہ نمبر 72، خامنائی صاحب یہاں پہ کیا لکھ رہے ہیں؟ امام اور اسلامی معاشرے کے حاکم کا انتخاب تعین خدا کی طرف سے ہو اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا تعارف کرایا گیا ہو۔ راہبر اور پیشوا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دین کے تمام رموز سے آگاہ ہونے کے علاوہ مفسر قرآن بھی ہو، اور وہ ہر قسم کے خلقی اور سببی عیوب اور نقائص سے پاک اور معصوم ہو، اور اس نے پاک و پاکیزہ خاندان میں جنم لیا ہو۔ الحمدللہ۔
ہر طرح کے نقائص سے پاک ہو, ہر طرح کی جو امپیورٹیز ہیں ان سے وہ مبرہ و منزہ ہو, اور سب سے ضروری شرط معصوم ہو. الحمدللہ سامعین گرامی قادر, راہبر کی, پیشوا کی جو شرائط بتائی ہیں خامنہ ای صاحب نے, مولوی نصرت بخاری صاحب آپ کو چیلنج ہے, مناظرے کا نہیں, مناظرے کی آپ کی اوقات نہیں, مناظرے کا میں چیلنج نہیں کر رہا. آپ نے چونکہ اس کتاب کو کہا ہے, اس کتاب کو پڑھنے سے حسین ابن علی کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا, پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے میرا مولا کیا ہے. تو پھر یہ عبارت, اسی کتاب کی عبارت, آپ کو چیلنج ہے, ممبر پہ جائیں اور پوری دنیا کو پڑھ کر سنائیں کہ خامنہ ای نے یہ شرائط لکھی ہیں راہبر کی. کیا آپ کا خامنہ ای ان شرائط کا حامل ہے؟ کیا آغا خامنہ ای میں یہ شرائط ہیں؟ کیا سیستانی میں شرائط ہیں؟ مرحوم مجتہدین خمینی, ابو القاسم خوئی, ان میں شرائط تھیں؟ تو کس منہ سے انہیں راہبر کہتے ہیں؟ یہ تو راہزن ہوئے, پھر ڈاکو. راہبر کس منہ سے کہتے ہیں؟ میں نے اس لیے کہا تھا آپ نے یہ کتاب پڑھی نہیں ہے, صرف اس کا ٹائٹل اور اس کے ادارے کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کتاب کی سیل بڑھانے کے لیے آپ نے یہ حرکت کی ہے. یہ اب جتنے بھی ان حضرت کے سننے والے ہیں, میں ان سے صرف ایک بات کہتا ہوں, مولوی صاحب کے ہاتھ میں یہ کتاب پکڑیں, صفحہ نمبر 72 ہے, ان سے کہیں یہ عبارت پڑھیں اور دنیا کو بتائیں کہ راہبر معصوم ہوتا ہے. تو آپ کے بابا جی تو معصوم ہی نہیں ہیں. یہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنا ماشاءاللہ آج مثال ثابت ہو گئی, بڑے اچھی ضرب المثل ہے. خیر سامعین گرامی قدر, اس عبارت کی خامنہ ای صاحب کی ایک اور کتاب سے ہم تشریح کیے دیتے ہیں, مطبوعہ دارالثقلین, یہ ولایت, صفحہ نمبر 88 پہ غیر خدا کی ولایت کے چیپٹر میں خامنہ ای صاحب کیا کہتے ہیں؟ مختصر یہ کہ اپنی زندگی کی تمام سرگرمیوں کے لیے فقط خداوند عالم کو اور ہر اس شخص کو جسے خدا نے اپنی جانشینی کے لیے منتخب کیا ہے اپنا حاکم اور فرما روا سمجھے. فرما روا اور حاکم کون ہے؟ جسے خدا نے منتخب کیا, منصوص من اللہ, وہ ہوتا ہے فرما روا اور حاکم. ٹھیک ہے جی سامعین گرامی قدر, راہبر کے لیے شرائط ہوتی ہیں جو عصمت کی, انتخاب خدا کی, تعارف از زبان مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات, جو ہر طرح کے عیب سے, ہر طرح کے نقص سے پاک ہو, معصوم ہو. یہ شرائط ہے راہبر کی, حاکم شرع کی. تو جب حاکم شرع آپ کے بابا جی خامنہ ای صاحب ہیں ہی نہیں, اپنے اصول کے مطابق جب وہ ان شرائط پر پورے اترتے ہی نہیں ہیں, تو پھر مجھے صرف ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دو, مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ یہ توضیح المسائل, یہ بکواسات کا پلندہ, یہ کس سے پوچھ کے انہوں نے چھاپی؟ کس سے پوچھ کے اپنے فتاوی پر مشتمل کتاب انہوں نے نکالی مارکیٹ میں؟ سامعین گرامی قدر, میں پھر حق بجانے کو نہ پوچھنے میں کہ جن کتابوں کا تعارف کروا رہی ہو, جس بابے کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے اتنا زور لگا دیا کہ آپ کو اس کی کتاب سے پتہ چلے گا کہ حسین ابن علی کیا ہیں صلوات اللہ علیہ. کیوں بھائی؟ ہمارے محدثین کے نعوذ باللہ من ذالک ان کے سارے آثار مٹ گئے ہیں, سب کچھ ضائع ہو گیا ہے, احادیث اہل بیت نہیں ہے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں کا نام رکھا ہے غلام احمد پرویز کی ناجائز اولاد, منکرین حدیث طبقہ. اور غلام احمد پرویز اس بدبخت کی اولاد تھا جس نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ جی ہمیں رسول کی احادیث اور ان کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جس نے رسول اللہ پہ ہذیان کی بکواس کی تھی. خیر سامعین گرامی قدر, یہ اب آپ خود دیکھ لیں. مجھے ایک بات بتائیں یار مولوی صاحب, جو اتنی جلدوں پر مقتل کی کتابیں موجود ہیں, منابع حدیثی ہیں, اتنے زیادہ تاریخ کی کتابیں, سیر کی کتابیں, مغازی کی کتابیں, اتنا ایک 14 صدیوں سے سسٹم چلا آ رہا ہے. علماء اہل سنت نے سلطان کربلا پہ کتابیں لکھی, غیر مسلم محققین کی فقیر کے پاس کتابیں موجود ہیں سلطان کربلا پہ. آپ کو یہ ایک ہی نظر آیا؟ آپ کو یہ ایک ہی نظر آیا بابا کہ اسے پڑھیں گے تو حسین کی معرفت ہوگی؟ جو اپنے ہی اصول پہ پورا نہیں اتر رہا, ہم نے ایسے کی تقلید کر کے اپنا بیڑا غرق کروانا ہے. اور مزے کی بات تو ہے سامعین گرامی قدر, یہ میرے پاس ان کے بابا جی کی ایک اور کتاب ہے خامنہ ای صاحب کی, علم رجال کی 4 اصلی کتب. اور اس کتاب میں کہتا ہوں اگر کسی نے علم اسماء الرجال کا مذاق بنانا ہے اور اس علم کا جنازہ نکالنا ہے تو اس کتاب کو پڑھ لے. جہل کا مطلق مرقع ہے یہ کتاب. جس نے علم اسماء الرجال کے لحاظ سے مطلق طور پہ جہل کو پرکھنا ہو, اس کتاب کا آ کے مطالعہ کرے. اس میں ہماری معتبر ترین جو اسماء الرجال کی کتب ہے ان کا انکار کیا گیا ہے, ماشاءاللہ انہیں مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور ٹائٹل سے ہی آپ کو واضح ہو جائے گا, علم رجال کی 4 اصلی کتب, باقی سب جعلی ہیں. باقی سب جعلی ہیں. مولوی نصرت صاحب
جس بابے کی کتاب آپ پروموٹ کر کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو حسین ابن علی تک لے کے جائے گا، یہ حسین شناسی کے لیے بہت مفید کتاب ہے، وہ ماشاءاللہ سے کن جاہلانہ موضوعات پر کتابیں لکھ رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے عوام کو؟ اور مولوی صاحب آپ سے 10 گنا زیادہ خامنہ ای کی کتابوں کا الحمدللہ فقیر جانتا ہے، آپ کے ایسا خامنہ ای نواز ہونے پہ، آپ کے مجتہدین کا سپورٹر ہونے پہ لعنت ہے کہ آپ کے مجتہد ہیں، اور آپ سے بہتر میں انہیں جانتا ہوں کہ ان کی کون کون سی کتابیں اور اس میں کیا کیا انہوں نے بلنڈرز مارے ہوئے ہیں۔ اور مولوی صاحب یار خدا کا نام ہے تھوڑی تیاری کر کے آیا کریں ممبر پہ، کیا یہ کچیاں مارتے ہیں؟ اتنی معروف حدیث ساری کی ساری غلط پڑی ہوئی، ایک آدھ غلطی نہیں، پوری حدیث غلط پڑی ہے، اور پھر ماشاءاللہ سے جس کتاب کا تعارف دے رہے ہیں اس میں آپ ہی کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ مولوی نصرت بخاری صاحب کے بارے میں پھر یہ بات کہوں گا، میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اب ان پر واجب ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں پروموٹ کیا ہے اس کتاب کو، جو عبارت میں نے اس کتاب سے پڑھی ہے صفحہ نمبر 72 ہے، سارے جتنے بھی ان کے چیلے چپاٹے ہیں جو انہیں سنتے ہیں، جو ان کی مجالس کو بغور رٹے مار مار کے دنیا کو سناتے ہیں، ان سے کہیں ان پہ واجب ہے اس عبارت کو جا کر ممبر پر سر عام سب کو سنائیں اور بتائیں کہ راہبر فقط معصوم ہوتا ہے، اور نکال دیں جنازہ، نکال دیں کڑاکا اپنی ولایت فقیہ کا۔ یہ اسی کتاب سے ہے جسے پروموٹ کرتے پھر رہے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، اب وہ جسے کہتے ہیں بیوہ مائی کی طرح فریاد کرنا، جو عبارتیں میں نے کتاب ولایت سے اور علم رجال کی 4 اصلی کتب سے وہ دکھائی ہے، یہ کہیں گے جی آغا خامنہ ای کی کتابیں ہی نہیں ہیں۔ آج کل یہ میں آپ کے سامنے بات واضح کر دوں، ہم جب ان کے مجتہدین کی، بلکہ ہم کیا میں ہی فقیر کرتا ہوں، باقی تو سارے مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، میں جب بھی ان کے مجتہدین حضرات کی عبارتیں پیش کرتا ہوں ان کے سامنے بطور خصم مخالف، سب سے پہلا اعتراض ہوتا ہے جی ہمارے بابا جی کی کتابیں نہیں ہیں۔ چلیں وہ ان کا شکوہ بھی دور کیے دیتے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب موجود ہے سیرت صالحانہ، ان کے حجت الاسلام نام نہاد صادق رضا صاحب کی، اس میں صفحہ نمبر 57 پر جہاں تالیفات خامنہ ای کا ذکر آیا ہے تو آپ واضح دیکھ سکتے ہیں، پوائنٹ نمبر 4 4 کتاب ہے اصل علم الرجال، اس کا بھی ذکر موجود ہے، اور 5ویں ہے ولایت، بالکل وہی 4 اسماء رجال کی کتب والی اور ولایت دونوں کا ذکر موجود ہے یہاں پہ۔ یہ خامنہ ای کی الحمدللہ کتابیں ہیں، اس تک ثابت کتب ہیں، آئیں بائیں شاہ سے اٹھا کے ہم نے عبارت نہیں پیش کی۔ سامعین گرامی قدر، تو جس بیچارے علمی یتیم کو یہی نہیں پتا کہ شیعہ مذہب کی اسماء الرجال کی کتنی کتابیں، ان میں سے کون کون سی معتبر ہیں، ان کو مشکوک کیوں بنا رہا ہے، اور سب سے بڑھ کے بعد ماشاءاللہ خود اپنے آپ کو رہبر حکومت اسلام کہلا رہا ہے، اور ماشاءاللہ رہبر کی شرائط پیش کی ہے کہ اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، ہر طرح کے عیب و نقص سے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ پاک ہے؟ یہ بابا جی پاک ہیں؟ اگر یہ بابا جی پاک ہیں تو انہی کے اصولی مسلک کے بڑے بڑے علماء ان کے اوپر اعتراضات کیوں کرتے ہیں؟ اور بالخصوص وحید خراسانی کے کیا کمنٹس ہیں خامنہ ای کے بارے میں، یہ بھی دنیا کو بتائیں نا۔ وحید خراسانی کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ آغا وحید خراسانی کے کمنٹس بتائیں خامنہ ای کے بارے میں دنیا کو۔ انہوں نے لعنت کی ہے خامنہ ای پہ مسئلہ عزاداری کے لحاظ سے، کیونکہ اس نے عزاداری کا معاذ اللہ تمسخر اڑایا، اور انہوں نے پھر اس پہ لعنت کی تھی۔ پورا خطبہ درجنوں دفعہ ہم ویڈیو بھی ان کی دکھا چکے ہیں، ان کی کتاب سے بھی دکھا چکے ہیں۔ تو خیر سامعین گرامی قدر، جو اتنا میں کہتا ہوں 2 نمبر انسان ہو، جو اتنا دوگلا بندہ ہو، اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے رہبر اور حاکم شرع فقط معصوم ہوتے ہیں یا منتخب کردہ خدا ہوتے ہیں، اور ان کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا کے جاتے ہیں، خود اس پورے کرائٹیریا کو تسلیم کر رہا ہے الحمدللہ۔ یہاں پہ تو ان کی شکست ہے سیدھی سیدھی، اور خود پھر توضیح المسائل بھی لکھ رہا ہے۔ تو ایسے پاگل سے مولا حسین ملنا تو بہت دور کی بات ہے، اے جو بندے کو تو یزید بھی لفظ غنیمت ہے، مولا حسین ملنا تو بہت دور کی بات ہے، ایسے پاگل ہمیں یزید بھی نہیں دے سکتے۔ خیر سامعین گرامی قدر، فیصلہ اب آپ کریں، ان لوگوں کی 2 رنگیاں صرف میں آپ کے سامنے پکڑ کے رکھ رہا ہوں، کیونکہ مناظرے میں تو یہ قطعاً کبھی آئیں گے نہیں، علم مناظرہ سے شغف بھی کوئی نہیں ہے، آئیں گے بھی تو میں جس مجتہد کی عبارت پیش کروں گا اس کی توثیق دکھاؤں گا، سب سے پہلے انکار کریں گے، نہیں ہم نہیں مانتے، کیونکہ مشہور زمانہ بات ہے نا، یہ ایک محاورہ بھی ہے، گدھے کو باپ بنانا مشکل وقت ہے، کچھ جوہلا گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں، اور یہ حضرت باپ کو کھوتا بنا دیں گے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، الحمدللہ چیلنج ہے میرا، یہ سب سے پہلے اپنے اکابرین سے انکار کرتے ہیں جب ہم ان کی عبارتیں پیش کرتے ہیں، یا تو حوالے کھا جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو خیر اب مجھے نہیں لگتا مجھے کچھ کہنے کی مزید ضرورت ہے، اور مولوی نصرت صاحب کی جتنے بھی فینز ہیں اس کتاب کو ان کی گود میں جا کے رکھیں، جو عبارت میں نے پڑھی ہے ان سے پڑھوائیں، اور پھر ان سے پوچھیں جب راہبر
हाकिम शरा फकत मासूम हो सकता है, ताड़े बाबे मासूम ने नहीं है, तो फिर लानत नहीं है सारे मुज्तहिदीन पे? खुद लिख के कह रहे हैं कि मासूम हाकिम होता है, विलायत तशरीई फकत मासूम को हासिल है। कौन सी विलायत फकी के रोने रो रहे हो फिर? दैट्स ऑल। मुझे और कुछ कहने की जरूरत थी, जो थोड़ी सी भी अकल सलीम रखता है वो समझ जाएगा कि क्या टोपी ड्रामा, ये डोंकी राजा कहानी आगे फैलाई हुई है। हाँ, ये मुझे मौला हुसैन देगा टुंडा।